بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو جانا۔ گزشتہ جمعہ نماز سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، آج بھی نماز سے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا جو مقصد ہے اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے اس واسطے شروع کیا کہ اپنے بندوں تک، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام اس کے حقوق کے ساتھ عملی طور پر پہنچانے کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ چونکہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بھیجنا تھا ان کی رہنمائی کے لیے، انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو اگر بھیجا جاتا تو وہ رہنمائی جو انسان کو کر سکتا ہے دوسری مخلوق نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے دنیا کو آباد کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بھیجا، یعنی پہلی شخصیت جو دنیا کے اندر آئی وہ بذات خود نبی تھی۔ یہ پیغام دینا ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ دنیا کی آبادی جو شروع ہو رہی ہے، دنیا کو اللہ تبارک و تعالی جو آباد کر رہے ہیں، زمین پر سب سے پہلے جو مقدس قدم اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کا رکھایا ہے وہ نبی کے ذریعے سے۔ پیغام یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اور منشا ہی یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی بیان کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا جائے، اللہ کی وحدانیت اور اکتائی کا بول بالا ہو دنیا کے اندر۔ یہی اللہ تبارک و تعالی کا مقصد ہے۔ بگڑے ہوئے انسانوں کو بنانے کے لیے، سدھارنے کے لیے زمین آباد نہیں کی گئی ہے، زمین آباد کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں ایک سبق دیا گیا تھا، جنہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اس سبق کی یاد دہانی کے لیے
اس بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے، وہ طریقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ طریقہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا۔ اس لیے سب سے پہلے نبی بھیجا، کیونکہ اب عام یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلمہ پڑھا جائے گا، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، مانا جائے گا۔ لیکن جب دنیا کے اندر شرک وجود میں آیا، لوگ شرک کرنے لگے، کفر کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ رسالت کا بھی سلسلہ شروع کیا۔ اب باقاعدہ شریعت دی جانے لگی، اب بتایا جانے لگا کہ شرک کیا ہے، وحدانیت کیا ہے، کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیا جائے یا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا جائے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا سلسلہ شروع کیا، نئی شریعتیں دینی شروع کی، نئی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا شروع کیا۔ جس علاقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی و رسول بھیجا، اسی زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغام کو بھیجا، اور اسی علاقے کے رہنے والے نبی کو بھیجا، تاکہ قوم بہانہ نہ کر پائے کہ آپ تو فلاں علاقے کے ہیں، وہاں کے لوگ زیادہ جرأت مند ہوتے ہیں، زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، آپ زیادہ عبادت کر جاتے ہیں، ہم کمزور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کا خیال کیا، علاقے کا خیال کیا، مزاج کا خیال کیا، تاکہ اللہ کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے لوگ بہانے بازی نہ کرنے پائیں۔ اور وہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے اندر بھیجا، یہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ 40 سالہ زندگی گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت عطا فرمائی۔ ہم انبیاء کرام کی تاریخ ربیع الاول کے اندر ہی سنتے ہیں یا بیان کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جتنا کوشش ہوتی ہے معاشرے کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو کسی طریقے سے بیان کر دیا جائے، پوری جو سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ 63 سالہ زندگی ہے۔ ایک مہینے میں 4 یا 5 جمعہ آتا ہے۔ ہر شخص سے چاہتا ہے کسی طریقے سے 12 ربیع الاول سے پہلے سب کچھ بیان کر دیا جائے، وہ ہم سن لیں، سننے کے بعد ایک الگ نعرہ لگا دیں اور دنیا کے اندر ایک بات عام ہو جائے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نبی کے عشق کے بغیر ایمان قبول نہیں ہوتا، اتباع کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ کہ اگر ہم عشق نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، آپ سے محبت نہیں کرتے، تو صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے کی وجہ سے ہم مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے۔ انبیاء کرام جو زندگی گزار کر گئے ہیں، وہ زندگی جس طریقے سے سورج ہے بالکل واضح، کوئی کہیں سے دیکھنا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں، ایسے ہی انبیاء کرام کی جو زندگی ہوتی تھی، انبیاء کرام کی جو سیرت ہے، وہ بالکل عیاں اور واضح ہے۔ آخری نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کی اتباع کرتے ہیں، جن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ، یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جس سے محبت کیا جاتا ہے، جس سے عشق کیا جاتا ہے، جسے مانا جاتا ہے، اس کے بارے میں معلومات سب سے زیادہ ماں سے اولاد محبت کرتی ہے، اولاد کو پتا ہے کہ ماں کب ناراض ہوتی ہے، کیسے ناراض ہوتی ہے، کیسے منایا جاتا ہے، کیسے مان جاتا ہے، کتنی دیر میں مانے گی، وہ اولاد کو بالکل پتا ہوتا ہے۔
اور ہوتا بھی یہ ہے کہ ماں ناراض ہوئی، اولاد نے تھوڑی دیر میں ماں کو منا لیا، کیونکہ اس کی ہر شخصیت، ہر چیز سے، زندگی کے ہر لمحے سے اولاد واقف ہوتی ہے، وہ جلدی سے منا لیا۔ لیکن امت مسلمہ کا حال بالکل الگ ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کیا ہے، الا یہ کہ چند واقعات کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ پیدا کب ہوئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے، پیدائش کے وقت کے واقعات کیا ہے، آپ کو دودھ کس نے پلایا ہے، ہجرت کر کے آپ مدینہ چلے گئے، اور یوں چند واقعات غزوہ بدر، غزوہ احد کے، اور یہ ہم سمجھنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم واقف ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے وہ نبی بھیجا ہے جو تمہارے لیے نمونہ ہے، جس کو تم مانو گے، عمل کرو گے، جس کی زندگی کی کھلی کتاب تمہارے سامنے ہوگی، ہر لمحہ تمہارے سامنے ہوگا۔ اگر اس لمحے میں تم زندگی گزارنے لگو تو نبی کی اتباع کیسے کی جائے گی؟ اس پریشانی یا اس مشکلات سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دیا۔ اس واسطے آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تنہ تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ کی پوری زندگی کو، ایک سیکنڈ، ایک منٹ کو مورخین نے، صحابہ کرام نے ایسے کاپی کیا ہے، ایسے اس کو یاد کیا اور لکھا، کتابی شکل میں دے دیا، عملی شکل میں دے دیا کہ اگر آپ ایک لمحہ کوئی اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ سوتے کیسے تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ بیت الخلا کیسے جایا کرتے تھے، بیت الخلا کے اندر بیٹھا کیسے کرتے تھے، آپ ضرورت سے فراغت کیسے کیا کرتے تھے، کسی شخصیت کی زندگی کے ان واقعات یا لمحات کو نوٹ نہیں کیا گیا ہوگا۔ تنہ تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یہ اس واسطے کیا گیا کہ نمونہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہمیں عمل وہی کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور کب کریں گے؟ جب پوری زندگی کا علم ہوگا، پوری زندگی کا علم ہوگا۔ اگر زندگی کے کسی ایک لمحے کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے تو گویا ہم کاپی نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی۔ میں کچھ مثالیں دوں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں ان مثالوں کے ذریعے سے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہم جن لمحات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جن حالات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ حالات ایک نہیں، الگ الگ حالات ہیں، اور ہر لمحے میں، ہر حالات میں انسان کی خواہش، انسان کی ضرورت بالکل بدل جاتی ہے، اس کا مزاج بدل جاتا ہے، اس کے دوست و احباب بدل جایا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ملنے جلنے والے بدل جایا کرتے ہیں، کچھ اور حالات بدلتے ہیں، رشتہ داریاں بدل جایا کرتی ہیں، کچھ اور حالات بدلتے ہیں، معاشرے میں اس کا ایک الگ مقام ہوتا ہے۔ ہر حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے، ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ تم جس حالات کے اندر جاؤ گے اس حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہوگا، عمل کا طریقہ یہ ہوگا، راستہ یہ ہوگا۔ کہ ہم بچپن کے اندر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی کیسے تھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ بچپن ویسا گزرے۔ ہم نوجوان ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم ہونا چاہیے تاکہ نوجوانی کے جو حالات ہیں اس سے کیسے گزارا جائے، کیسے اس سے گزر کر زندگی گزاری جائے، یہ ہمیں پتہ ہو۔ شادی شدہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، معاشرے کے اندر گئے طریقہ کار کیا تھا، آپ نے ملازمت کا طریقہ کیا تھا، آپ نے تجارت کا طریقہ کیا تھا، آپ بھائیوں کے ساتھ رہے، بھائیوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ کیا ہوگا، دوست و احباب کے ساتھ زندگی گزاری، جنگ کے میدان میں گئے، سپہ سالار بن گئے، وہ زندگی کیسی تھی، مسلح پر کھڑے ہو کر امامت کیا کرتے تھے، وہ زندگی کیسی تھی، بھوک اور فاقہ کشی کا عالم
تعام آ جایا کرتا تھا آپ کیسے گزارا کرتے تھے؟ دسترخوان پہ انواع و اقسام کی چیزیں آ جایا کرتی تھی، کئی چیزیں آ جایا کرتی تھی، آپ کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا تھا؟ آپ اکیلے کھاتے تھے، وہ طریقہ کیا ہوتا تھا؟ بچوں کے ساتھ کھاتے تھے، وہ طریقہ کیا ہوگا؟ جب تک پتہ نہ ہو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، ایک واقعہ سناؤں تاکہ آپ کو پتا چلے کتنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری تھی، وہاں پر وہ دن گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ کسی دوسری اہلیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھیجا پیالے کے اندر، کسی غلام کو بلایا، خادم کو بلایا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں اہلیہ کے پاس، بیوی کے پاس ہیں، یہ کھانا لے جا کے پیش کرو۔ وہ خادم لے کر آیا، حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہیں۔ اس خادم نے اجازت طلب کی، کھانے کا پیالہ دیا، ہاتھ میں لے کر تعارف کرا رہا ہے، فلاں اہلیہ نے آپ کی یہ کھانا آپ کے لیے بھیجا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہوئی اور جا کر ہاتھ پر مارا، کھانا گر گیا، پیالہ ٹوٹ گیا۔ وہ صحابی وہی موجود ہے، خادم وہی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہوئی ہیں۔ کھانا ہدیتاً آیا ہوا ہے، کسی کے ذریعے سے بھیجایا گیا ہے، اور جس کے گھر بھیجایا گیا ہے وہ خاتم الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، سب سے اونچا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے اونچا مقام ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کے سامنے ایک خادم کھڑا ہوا کھانے کا پیالہ لیے ہوئے، ایک اہلیہ نے کھانے کا پیالہ توڑا، کھانا گرا دیا اور کہا کہ ہمت کیسے ہوئی کہ میرے گھر انہوں نے کھانا بھیج دیا۔ اب یہ واقعہ پیش آ گئے، ہر ایک کے گھر ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ اگر ایسی حالات سے آپ کا سامنا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو پتا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، آپ عمل کر کے زندگی گزار لیں گے، آگے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو پتا نہ ہو اور یقیناً پتا نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے کا آدمی آ جاتا ہے۔ میں شوہر، میرے سامنے میرے بیوی نے پیالہ توڑ دیا، ہمت کیسے ہوئی اور فلاں کے سامنے کیسے توڑا؟ لڑائی جھگڑا کی نوبت آتی ہے، نوبت طلاق جاتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، پیالہ گرا، ٹوٹ گیا، کھانا بکھر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، ایک ایک پیالے کے ٹکڑے کو اٹھایا، کھانے کے ذرات کو اٹھایا، ایک جگہ جمع کیا، اور وہ صحابی جو تعجب کے عالم میں کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، ان سے کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ بس اتنا جملہ کہا، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی کہ کسی دوسری سوکن نے کیسے کھانا بھیج دیا۔ بس اتنی سی بات تھی، اس واسطے پیالہ ٹوٹ گیا۔ اس سے مخاطب ہوئے خادم سے، غلام سے، یہ نہیں کہا کہ میں بادشاہ وقت ہوں، یہ نہیں کہا میں امام الرسل ہوں، مدینہ کا حاکم ہوں، میرے پاس وحی نازل ہوتی ہے، میرا یہ مقام ہے کہ میں جیسا کرتا ہوں لوگ ویسا کرتے ہیں۔ میری عزت پر حرف آ گئی، ایک لفظ اپنی عزت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، بلکہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے تاکہ کسی کے دل کے اندر خلش نہ ہو جائے، کوئی دل کے اندر غلط خیال نہ آ جائے۔ صحابی رسول کو مخاطب کیا تھا، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی کہ دوسری سوکن نے کھانا کیسے بھیج دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کہا یہ پیالہ کسی کی امانت تھی، یہ پیالہ کسی کی امانت تھی، یہ تمہاری اپنی امانت نہیں، تمہاری جائیداد نہیں ہے، اس کو تم نے نقصان پہنچایا، معاوضے کے طور پر انہی صحابی کو ایک پیالہ دو تاکہ معاوضہ ادا ہو جائے۔ بات ختم ہو گئی۔ لیکن جب پتہ ہوگا، جب ہمیں معلوم ہوگا، ہم واقعات جانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے واقف ہوں گے، تو ہر جگہ نکلنے کا ایک راستہ ہوگا۔ ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم خاص، چھوٹے تھے، 10 سال تقریباً خدمت کیا ہے، اور جو خادم ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے جس کی خدمت کے لیے ہے اس کے بعد کو مانے، کام کریں، اس کے لیے سہولت پیدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئی
آپ نے حضرت انس کو بلایا اور کہا بازار میں جاؤ فلاں چیز لے کر جلدی آنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم خادم، وہ سامان لینے کے لیے بازار گئے. حدیث کے اندر آتا ہے بازار کے راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ کھیل میں لگے ہوئے. بچپنا تھا، کھیل تماشا دیکھا، وہ چیز بھول گئے اور کھیل کے دیکھنے میں اتنے مشغول ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے. وہ چیز عادت کی تھی، ضرورت کی تھی. جب دیکھا کہ اب تک حضرت انس نہیں آئے ہیں تو خود مارکیٹ جانے لگے. بازار کے راستے میں دیکھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کھیل دیکھ رہے ہیں. کان کو پکڑا، آہستہ سے محبت میں مروڑا اور کہا تم نے بہت انتظار کروایا، بس کہا اور آگے چلے گئے. یہ نہیں کہا جا کر سامان لے کر آؤ، خود آگے چلے گئے، اپنی ضرورت کا سامان لیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ تم کھیل نہیں دیکھنا، چلو گھر پہ چلنا. کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا. اپنی ضرورت کا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اپنے گھر چلے گئے. ہمارے ساتھ روزانہ حادثہ ہوتا ہے. ہم اپنی اولاد سے کھانا کھاتے کہتے پانی لاؤ، وہ کھیل میں لگ جاتا ہے. اور پھر ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے ہمیں اچھی طریقے سے پتہ. گالی گلوچ، غصے میں آ جانا، اپنے مزاج کے خلاف بات پر ڈانٹنا، پھر اس کے بعد اہلیہ کو ڈانٹنا، سب کو گالی دینا اور گھر کو اپنے سر کے اوپر اٹھا لینا. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک بچہ ہے، اس کا اپنا مزاج ہے. اس کی مزاج سے ہٹا کر ہم کسی اور چیز پر لگائیں گے، اس کا مزاج اپنے مطابق اس کا رخ متغیر کرتا رہے گا. بچے کا مزاج کھیل میں لگتا ہے، آپ اس کو کام میں لگائیں پھر کھیلنے لگے گا، پھر کام میں لگائیں پھر کھیلنے لگے گا، پھر کام میں لگائیں پھر کھیلنے لگے گا. مزاج کیا ہونا چاہیے والدین کا یا استاذ کا کہ اس کی مزاج سے چھیڑخانی نہ کریں. اس کا مزاج ہے کھیلنا، ہاں اسے تنبیہ کرتے رہیں. جب وہ کھیلنے سے فارغ ہو جائے، جب اس کا دل بھر جائے، آپ کے کام کو اس نے ٹال دیا تھا، نہیں کیا تھا، کھیل تماشے کے وقت اگر آپ اس کو تنبیہ کریں گے، ایک کان سے سنے گا انسنی کر دے گا، دوسرے کان سے نکال دے گا. لیکن جب کھیل کر تھک ہار جائے گا تب آپ اس کو قریب لے کر آئیں اور بتائیں کہ ایسا نہیں کرتے، تو اس بات کو وہ تسلیم کرے گا، سنے گا. لیکن تربیت کا وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے. اس واسطے سیرت کما حقہ، جتنا سیکھنا چاہیے ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے، یعنی پوری زندگی کا علم. دوسری چیز نماز کا طریقہ. نماز کا وہ طریقہ جو گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا. یہاں تک بات آئی تھی کہ ہم کیسے نماز پڑھنے کے لیے تیاری کریں، یعنی وضو کیسے کریں. اب نماز کے لیے صف جو بندی ہوگی اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی وضو کرنے کے بعد اپنے اعضاء و جوارح کو بہت اچھا بنا کے مسجد کے اندر آئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفاست اور نظافت دونوں بہت پسند ہے. پاکی پسند ہے، بننا اور سورنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ہوتا کیا ہے، وضو خانے سے وضو کر کے ہم آتے ہیں، داڑھی سے، سر کے بال سے، ہاتھ سے پانی ٹپکتے ہیں. یہ انسانیت کے خلاف ہے. جائے کہ ہم نظافت اور طہارت کی بات کریں. اور آدمی ایسے ہی نماز کی حالت میں آ جاتا ہے کہ سجدہ کر کے اٹھ جائے تو پورا سجدے کی کیفیت جانماز پر چھپی ہوئی ہوا کرتی ہے. کہ آپ دوسرا وہاں سنت پڑھنے کے لیے آئے تو اسے کراہت محسوس ہوگی. کون کر رہی، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، سر سے پانی ٹپک رہا ہے، اور اس حالت میں ہم کس کے دربار میں آئے ہیں؟ رب کائنات کے دربار میں آئے ہیں، جس کو ہم نے کہا اللہ اکبر تو بڑا ہے. اس کے دربار میں یوں چلے آئے اس واسطے کہ اللہ کی عظمت اور جلالت کا پتہ نہیں ہے. ایک اور بات صف بندی سے پہلے کی خیال رکھیں کہ آپ کا جو لباس ہے جہاں تک ہو وہ لباس جیسا ہے ویسا ہونا چاہیے. بعض لوگ وضو کر کے آئے، کوہنیوں سے اوپر آستین ہوتی ہے، ہاتھ باندھ لیا. فقہا نے لکھا ہے اگر کوہنی سے اوپر آستین رہی اور مڑی ہوئی حالت میں رہی مکروہ تحریمی ہے، یعنی نماز نہیں ہوگی اس شخص کی.
اگر اس کی ٹی شرٹ ہے مجبوری ہے، اس کی آستین ہی اتنی ہے مجبوری ہے، لیکن آستین بڑی ہے، فولڈ کر کے اس کو وہاں تک لے کر کوئی گیا ہوا ہے اور اسی حالت میں وہ سنت یا نوافل پڑھ رہا ہے یا فرائض پڑھ رہا ہے، فقہا نے لکھا مکروہ تحریمی ہے، بعض نے مکروہ لکھا، صرف مکروہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی، رب کائنات کی نافرمانی کیا جائے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، چاہے مکروہ ہونا پسندیدہ عمل ہو، لیکن کس کا ناپسندیدہ عمل ہے؟ اللہ کا ناپسندیدہ عمل کہ آپ اس حالت کے اندر آ کر مسجد کے اندر چلے آئے۔ پھر سب بندی کا یہ خیال کیا جائے کہ آپ خود یہ دیکھیں کہ آپ صحیح سے کھڑے ہیں یا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی دوسرا آپ کے نماز کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نماز کے بارے میں ہر آدمی سے فردن سوال کریں گے، اور نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے وہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ادا کرو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، قائم کرو، یعنی نماز جیسی پڑھی جانی چاہیے اپنے آپ کو ویسا بناؤ، جیسا کھڑا ہونا چاہیے ویسے کھڑے ہونے کی کوشش کرو، اور اس طرز پر اپنے آپ کو لا کر کھڑا کرو کہ جب تم پیر استعمال کرو کھڑے ہونے کے لیے تو پوری انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، پوری انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، یوں پیر کر کے ٹیڑھا کھڑا ہو جایا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے منشے کے خلاف۔ انگلیاں سیدھی ہوں اور سجدی کی جگہ پر نگاہ ہو، جہاں سجدہ کیا جا رہا ہے وہاں پر نگاہیں ہوں، نگاہیں قطعاً وہاں سے نہ ہٹنے پائیں، ہاتھ باندھا جائے، جماعت کے ساتھ ہیں امام کی اقتدا کی جائے، جماعت کے ساتھ نہیں ہے تو آپ ان سنت کے مطابق اور فرائض کے مطابق، واجبات کے مطابق نماز پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کا یا ہمارا تعارف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ، وہ مومن کامیاب ہو گئے، بامراد ہو گئے، وہ اللہ کے جنت کے داخلے کے مستحق ہو گئے جنہوں نے نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی۔ خشوع اور خضوع، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میرے کلمات اللہ سن رہے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے الحمدللہ رب العالمین سے، اور یوں نماز کی شروعات کی جائے، امام کے ساتھ رکوع کیا جائے، رکوع کے اندر گھٹنے کو مضبوط پکڑا جائے، مضبوط، اور دونوں پیروں کے درمیان میں نگاہیں ہوں، پھر سبحان ربی العظیم کہا جائے 3 بار 5 بار جتنی بار موقع ملے، جماعت کے ساتھ ہیں تو امام کی ابتدا کے ساتھ وہ کھڑا ہو آپ کھڑے ہو جائیں، اور جب وہ سجدے کے اندر جائے تو آپ بھی سجدے میں جائیں، اور سجدے میں انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور قبلے کے رخ ہوں، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کیا جائے، نگاہیں ناک کے اوپر ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ کہا جائے، اور پھر سجدے سے جب اٹھیں تو پیر کے اوپر جب ہاتھ رکھیں تو جیسا ہاتھ آ رہا ہے نارمل حالت میں ویسے ہی گھٹنے کے اوپر ہو، لیکن انگلیاں نیچے کی طرف نہیں بلکہ گھٹنے کے اوپر ہو تاکہ قبلے رخ انگلیاں ہوں، اور یوں ایک رکعت مکمل کی جائے نماز میں، یعنی سجدے میں جائیں تو انگلیاں ملی ہوئی ہوں، سجدے سے اٹھیں تو جس حالت میں انگلیاں آئی ہیں اسی حالت میں گھٹنے کے اوپر ہو، اور گود میں دیکھا جائے، اور جو تسبیحات پڑھنی ہے وہ تسبیحات پڑھی جائے۔ آگے کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ عمل